بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل بالنار شيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إبراهيم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن إبراهيم والحسين اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومه أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان تدعو الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عبد بن وقاص الكيسي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، آج کا دن خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے شکر کی ادائیگی کا مقام ہے کہ تقریباً 3 مہینے کے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم سے جوڑا۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اس لیے خاص طور سے ہم سبوں کو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے ہم سبوں کو نوازا، پھر اس تعلیم و تعلم سے جوڑا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخری سانس تک اسی تعلیم و تعلم سے جوڑے رکھے، اور ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اسی تعلیم و تعلم کی حالت میں ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے درس نظامی میں عام طور پر جہاں پر بھی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے تو ہمارے سال کی تعلیم کا آغاز صحیح بخاری شریف سے ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی اعلیٰ درجے کی تفسیر یہی ہے۔ سب سے اہم ترین تفسیر قرآن پاک کی صحیح بخاری شریف ہے، پھر صحیح مسلم شریف ہے، پھر جو آپ بقیہ پڑھتے ہیں ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور بقیہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں وہ سب در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے بعد صحیح بخاری شریف کے ذریعے ہی اپنی تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ذرا سی بنیادی بات میں عرض کروں کہ یہ علم دین ہم تک جو پہنچا ہے بہت زیادہ قربانیوں، مشقتوں کے بعد۔ اس کی خاطر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، پھر تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔
چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کار نبوت کی ذمہ داری اس امت کے علماء کرام کے اوپر ڈالی کہ اس امت کے علماء کرام اس ذمہ داری کو سنبھالیں، نبھاویں۔ اس لیے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے جانشین ہیں، لہذا حضرات علماء کرام کی ذمہ داری وہی ہوگی جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوگی۔ اس ذمہ داری کے پیش نظر ایک علم کی بات کو اہل علم نے، علماء کرام نے بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ محفوظ فرمایا۔ آپ پڑھیں گے اسی بخاری شریف میں کتاب العلم میں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک حدیث شریف کی خاطر 1 مہینے کا سفر کیا۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود ہے اور وہ ابھی فی الحال ملک شام میں رہتے ہیں، دمشق میں رہتے ہیں۔ اس کی خاطر امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ ایک اونٹ خریدا اور پھر اس اونٹ سے انہوں نے سفر کیا۔ 1 مہینے تک مکمل سفر کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا پہنچے۔ دستک دی، کون؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے جابر۔ کون جابر؟ فرمانے لگے جابر ابن عبداللہ کے بیٹے جابر، عبداللہ ابن حرام کے بیٹے جابر۔ جی جی جی، مدینہ منورہ سے، جی 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 جی۔ پھر دروازہ کھولا، کیوں اتنا لمبا آپ نے سفر فرمایا، کیا بات ہو گئی؟ تو فرمانے لگے کہ ایسا ہوا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث شریف ہے اور میں نے یہ چاہا کہ اپنی زندگی میں وہ حدیث شریف جس کو آپ نے خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے وہ میں سن لوں۔ کبھی ایسا نہ ہو کبھی میری موت آ جائے اور وہ حدیث شریف ہم سے رہ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف ایک حدیث شریف کی خاطر 1 مہینے کا سفر، وہ آج والا سفر نہیں، اونٹ کا سفر، ریتیلی زمین ہے اور اکیلا تنہائی کا سفر عموماً ہوا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیے صرف ایک حدیث شریف کی خاطر۔ پھر ان کے بعد آپ دیکھیں، یہ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد تابعی، تابعین میں ایک تانتے لگے ہوئے ہیں۔ خود آپ جس مصنف کی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں آج، انہوں نے ہی اتنے سفر کیے کہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بخارا سے کوفہ کا اور بصرہ کا سفر میں نے اتنا کیا کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، اب تو ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کہ بخارا سے کوفہ کتنی دور ہے، تو دکھلا رہا ہے کہ تقریباً 2500 سے 2800 کلومیٹر ہے۔ بخارا سے کوفہ کتنی دور ہے؟ 2500، 2500 سے 3000 تک کے قریب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ بخارا سے کوفہ میں نے سفر کیا، کتنی دفعہ سفر کیا، اور بصرے کا کتنی دفعہ سفر کیا، میں اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی کہ ایک حدیث شریف کی خاطر پتہ چلا فلانے استاد کے پاس ہے، فلانے کے پاس ہے ایک حدیث شریف، فلانے کے پاس ہے۔ اب وہاں تک سفر کر کے جانا ہے، وہ سفر آج والا نہیں سفر ہے کہ ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو، اونٹ کا سفر، اور وہ بھی کیا گھوڑے سے سفر کرنا، اور کس قدر مشقت والا سفر کے پوچھیے مت۔ بعض دفعہ راستے میں فاقے تک پڑنے لگے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں نے گھاس تک کھائی ہے، کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں، گھاس تک، فاقے پر فاقے گزرنے لگے، گھاس تک کھائی، یہ حالت تک ہو گئے۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیمار پڑے تو ڈاکٹر نے ان کے پیشاب کو چیک کیا، جو قارورہ میں تھا، شیشی میں تھا، اس کو چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے یہ قارورہ جو ہے، یہ شیشی جو ہے، یہ کسی پادری کی ہے، یعنی ایسا کہ جو بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو، اور اس نے کبھی سالن نہ کھایا ہو۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فرمانے لگے 40 سال سے میں نے بغیر سالن کے ہی کھانا کھایا ہے،
40 سال تک سالن کو ہاتھ نہیں لگایا، تو وہ ڈاکٹر یہ کہنے لگا آپ کو سالن کھانا پڑے گا، تبھی آپ کی بیماری درست ہو سکتی ورنہ نہیں درست ہو سکتی۔ اس پر فرمانے لگے بہت سے بہت اتنا کر سکتا ہوں کہ روٹی کے ساتھ شکر ملا کے کھا لوں گا، اتنا میں مان لوں گا، لیکن اس سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا۔ اب خود اندازہ لگا ان حضرات نے کتنی قربانیاں دی۔ امام محمد، امام ابو یوسف، امام شافعی، ان سب کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آپ راتوں کو سوتے کیوں نہیں ہیں، مستقل آپ مطالعے میں کتب بینی میں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے بھائی پوری امت نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اسی لیے پوری امت سو رہی ہے کہ محمد تو مطالعہ کر رہا ہوگا، اسی لیے امت کی خاطر میں پوری رات جاگ رہا ہوں، کب کس وقت مجھ سے کون سا سوال کر لیا جائے اس کا علم میرے علم میں آ جاوے، اسی لیے میں پڑھ لے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ تقریباً 29 سال تک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں فجر کی نماز پڑھی ہے۔ 29 سال تک کبھی بھی ان کی فجر کی نماز ان کی مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوئی، وہ صرف اسی بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت فجر کی نماز کے بعد علمی بات بیان فرماتے وہ ہم سے رہ جائے، تو اس لیے مسلسل 29 سال تک۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ 17 سال تک تو یہ ایسی کیفیت رہی کہ میں کبھی آپ سے الگ ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ عیدین میں بھی الگ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کبھی سخت بیماری ہو گئی ہوگی، اس بیماری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا ہوں تو وہ الگ سی بات ہے، ورنہ عام حالات میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ ایک دفعہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حضرت تشریف فرما تھے، امام ابو حنیفہ کے درس میں تشریف فرما تھے، ان کو بتلایا گیا تو فرمانے لگے کہ ایسا ہے کہ میں غور کر رہا ہوں، اگر میں جاتا ہوں تو میرا درس چھوٹتا ہے، اور اگر میں تاخیر کرتا ہوں تو سنت یہی ہے کہ جیسے ہی انتقال ہو فوراً تدفین یہ عمل فوراً انجام پذیر ہو، اس لیے اب میں کروں تو کیا کروں؟ انہوں نے حکم دیا جاؤ جا کر کہو غسل بھی دے دو، کفن دفن سب کچھ کرو، درس کے بعد پھر آتا ہوں۔ تو کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، صرف اس علم دین کی خاطر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھ رکھا ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں، ایک دفعہ ایک بڑے شیخ آئے، بڑے بوڑھے شیخ آئے، حضرت ان کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ پوچھنے لگے، دریافت فرمانے لگے آپ یہ بتلائیے کہ آپ مسئلہ کہاں سے بتلاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں قرآن کریم سے بتلاتا ہوں، اگر قرآن میں نہیں ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بتلاتا ہوں، اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر وہ مسئلہ نہیں ملتا ہے تو فرمانے لگے اجماع امت سے۔ اس پر وہ فوراً کہنے لگے اس پر کیا دلیل ہے کہ اجماع امت سے آپ مسئلہ بتلا سکتے ہیں؟ اس پر دلیل آپ دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، وہ کہتے رہے آپ دلیل دیجئے، 3 دن تک کی مہلت دیتا ہوں، 3 دن کے بعد میں پھر آؤں گا، پھر آپ دلیل ہمارے سامنے پیش کریں گے، اگر کوئی دلیل نہیں ہوگی تو آپ کو توبہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہی کہ اجماع امت سے میں مسئلہ بتلاتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تشریف لے آنے کے بعد اپنے حجرے میں اپنے گھر تشریف لے گئے، 3 دن تک واپس نہیں نکلے۔ 3 دن کے بعد ظہر اور عصر کا ٹائم تھا، اس وقت جس وقت گئے تھے تیسرے دن بالکل اسی وقت باہر آئے، باہر تشریف لائے، پورا جسم ان کا سوج رہا تھا، مکمل پھول رہا تھا، چونکہ 3 دنوں تک انہوں نے روزانہ قرآن کریم 3 دفعہ تلاوت فرمائی۔ 3 دن میں کتنی دفعہ ہو گئے؟ 9 بار۔ 3 دن تک روزانہ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے اور قرآن میں ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے کہ کون سی ایسی آیت ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس اجماع امت کی دلیل ہے، یہ آیت دلیل ہے۔ تو 3 دن کے بعد وہ شیخ پھر آئے، ان سے پوچھنے لگے تو حضرت نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجماع امت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو وہ شیخ نے جب سنا تو وہ خاموش رہے، فرمایا ہاں آپ نے صحیح جواب دیا، اگر آپ نہیں جواب دیتے تو آپ کو آج توبہ کرنی پڑتی۔ وہ شیخ جب چلے گئے تب پھر فرمانے لگے حضرت کہ 3 دن تک میں مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، روزانہ 3 ختم کرتا تھا،
اور اب تک میں نے 9 ختم کیے ہیں۔ تو گویا کہ 9 ختم جب حضرت نے فرمائے یا 9ویں ختم پر حضرت کو یہ آیت کریمہ ملی یا حضرت کا دل اس وقت گیا اس کی طرف کہ یہ آیت کریمہ اصل ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر حضرت نے قربانی پیش فرمائی۔ اس طریقے سے آپ ایک ایک کے دیکھ لیں۔ امام ابن مندہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے تقریباً 45 سال تک سفر کیا، وہ مستقل 45 سال تک سفر میں ہی رہے۔ کہتے ہیں 20 سال کی عمر میں گھر سے نکل گیا اور 45 سال کے بعد یعنی جب 65 سال میری عمر ہو گئی تب گھر واپس آیا۔ اس دوران صرف کیا ہے، علم حاصل کرتا رہا، صرف علم حاصل کرتا رہا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے ایک حدیث شریف معلوم کی تو حضرت فرمانے لگے مجھے نہیں پتہ۔ اس کے بعد پھر حضرت اپنے گھر میں تشریف لے گئے جہاں پر حضرت کی کتابیں تھیں یا جہاں پر بھی ان کے ذخیرے معلومات تھے، حدیثوں کے ذخیرے تھے، ان میں لگ گئے ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے۔ ایک ٹوکری کھجور کی کسی نے لا کر رکھ دی، حضرت کھجور بھی کھاتے رہے، ڈھونڈتے رہے، کھاتے رہے، ڈھونڈتے رہے، کھاتے رہے، ڈھونڈتے رہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ حدیث شریف بھی مل گئی، ادھر کھجور بھی ختم ہو گئی، اور ادھر اتنی کھجور کھا لی کہ وہی کھجور زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی وفات کا ذریعہ بنا، کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے کتنی کھجور کھا لی۔ تو آپ اس طریقے سے ان حضرات کی قربانیوں کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان حضرات نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط، سمجھو کہ فقہ حنفی کی یہ کتاب کیا ہے بلکہ کھوٹا ہے یہ۔ جانتے ہو انہوں نے کہاں لکھوائی؟ 15 سال تک کنویں میں ان کو وقت کے بادشاہ نے سمجھو کہ جیل میں بند کر دیا، یا کنویں کو جیل بنا دیا، اسی میں رہنا، اس سے نکلنا نہیں، کھانا پینا سونا سب کچھ وہیں۔ تو ان کے شاگرد کنویں کے کنارے میں جمع ہو گئے اور وہیں سے وہ لکھواتے تھے، نہ کوئی کتاب کچھ بھی نہیں، اپنے حافظے سے، اور اپنے حافظے سے جو کتاب لکھوائی اسی کتاب کا آج نام کیا ہے؟ مبسوط، شمس الائمہ سرخسی کی ہے۔ وہ تقریباً ہمارے یہاں تو یہ 13-14 جلدوں میں ہے، اور بہت تحقیقی اب جو کتاب وہ آ رہی تقریباً وہ 30 جلدوں میں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے کام لے، چونکہ قربانیاں بہت زیادہ دیں۔ لکھ رکھا ہے کہ طبقات الشافعیہ میں کہ امام محمد ابن نصر مروزی، امام محمد ابن جریر طبری، اور امام محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، اور امام محمد ابن ہارون الریانی، یہ چاروں وقت کے بڑے امام بنے۔ یہ چاروں حضرات نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، مصر میں آ پہنچے۔ اب فاقے پر فاقے، حالت خراب بہت زیادہ، اب کرے تو کیا کریں؟ اب ایسے موقع پر بھیک مانگنا جائز ہو گیا، لوگوں سے سوال کریں، لیکن اب سوال کرنے کے لیے کون جائے، بھیک مانگنے کے لیے کون جائے؟ چونکہ فاقے پہ فاقے پڑھ رہے ہیں، اب جائے تو کون جائے؟ اب چاروں نے قرآن اندازی کی، چاروں میں سے ایک کا نام نکلا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، جن کی کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے، اور یہ بھی اتفاق دیکھو چاروں کے نام محمد ہی ہیں۔ تو جناب عالی ہے نماز میں لگ گئے، اللہ کے حضور نماز پڑھتے رہے، اللہ سے سوال کرتے رہے۔ اسی دوران ایک شخص آتا ہے، مصر کا جو گورنر تھا، والی، اس کی جانب سے قاصد آتا ہے اور ان حضرات سے پوچھتا ہے تم میں محمد ابن جریر کون ہے، محمد ابن نصر کون ہے؟ ہر ایک کا نام لیتا ہے، محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، محمد ابن ہارون کون ہے؟ سب کا نام بتلاتا ہے یہ ہے۔ تو اسے ایک کو دیے 50 دینار، دوسرے کو 50 دینار، اس طریقے سے سب کو 50-50 دینار دیے۔ بھئی آخر ہوا کیا بتلاؤ تو؟ مصر کے جو گورنر ہیں ان کے خواب میں ایک شخص آیا اور آ کر یہ کہنا شروع کیا تمہارے یہاں 4 حضرات آئے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں، ان پر فاقے گزر رہے، تم نے ان کی خبر گیری نہیں کی۔ تو اس وجہ سے ہم آئے ہیں اور ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، جیسے ہی ختم ہو آپ ضرور ہمیں اطلاع دیں۔ اندازہ لگائیں کتنی قربانیاں دی۔ امام ابن عساکر جن کی تاریخ دمشق ہے، اتنی موٹی موٹی تقریباً 30 جلدوں میں تاریخ دمشق، تاریخ ابن عساکر، اسی کو تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عبداللہ الفراوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آئے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ شوق اتنا، ہر وقت ان کے پاس لگے رہتے تھے، ہر وقت لگے رہتے، ان کو چھوڑتے نہیں تھے، ہر وقت لگے ہوئے۔
3 دن تک مسلسل ان سے چمٹے رہے، بالآخر استاد محترم مجبور آ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور کہنے لگے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ انہوں نے قسم تک کھا لی، دروازہ بند کر دیا۔ اب بیچارے باہر بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ صاحب کچھ دیر میں ایک صاحب آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولا، کھولتے ہی تم کون ہو؟ کہنے لگے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ محمد ابن عساکر تمہارے پاس آئے حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے، تم نے ان کے لیے دروازے کو بند کر دیا ہے، ایسا مت کرو۔ باضابطہ کیا ہے کہ تمہارے پاس وہ نیشاپور میں دمشق سے آئے ہیں، گورا رنگ ہے، اور اسی طریقے سے ساری کیفیت بتلائی، اور وہ خالص صرف علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ لا تمل من، آپ اکتائیے مت، آپ ان کو حدیث شریف سکھلائیے۔ بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر معافی مانگی اور فرمایا تمہیں جتنا پڑھنا میرے پاس پڑھتے رہو، جتنا جب تک پڑھنا پڑھتے رہو۔ اب اندازہ لگاؤ شوق ان کا کتنا تھا، ہر وقت چمٹے رہتے تھے کہ استاد کو جان چھٹکارا بھاری پڑ گیا تو قسم کھا لی۔ اب اندازہ لگائی بالآخر وہ کس طریقے سے شوق سے وہ حاصل کر رہے ہوں گے، اس کے بارے میں ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کس مقام تک پہنچایا، پھر انہی حضرات کی یہ محنت آج ہمارے پاس ہے۔ ان حضرات نے کیسے کیسے ہم تک یہ بخاری شریف اور ترمذی اور یہ ساری حدیث کی کتابیں اور جتنی فقہ کی کتابیں ان سب حضرات نے جو پہنچائی ہم تک، ایسے نہیں پہنچائی۔ ابھی زمانے قریب کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال خود پڑھتے رہتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے آپ بیتی میں کہ میرا جوتا گم ہو گیا، 6 مہینے کے بعد پھر میں نے کیا دوسرا جوتا خریدا۔ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اہل علم کہ حقیقت میں حضرت 6 مہینے تک مدرسے سے باہر آئے ہی نہیں، بس مسجد سے مدرسہ، مدرسے سے مسجد۔ اس کے بعد پھر تو ایسے ہمارے اکابر بھی رہے۔ تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے ان حضرات کی کتنی خدمت ہے، اور آج ہم لوگ کتنی آسانی کے ساتھ اب علم حاصل کر رہے ہیں۔ سارے اساتذہ آپ کے اسی مدرسے میں موجود، جن سے آپ بخاری شریف پڑھیں، ترمذی شریف پڑھیں، مسلم شریف پڑھیں، ساری کتابیں پڑھانے والے ایک جگہ موجود، صرف اب آپ کو آنا ہے، بس صرف اتنی محنت اٹھانی ہے، مشقت اٹھانی ہے، آپ کو آنا ہے۔ اب آنے کی بھی ضرورت نہیں، مدرسہ رہائش بھی دے رہا ہے، مدرسہ کھانا بھی دے رہا ہے۔ پہلے جو مدرسہ امینیہ یہ سنہری مسجد میں تھا، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اب خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں، میں وہاں پڑھا کرتا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، فاقے پر فاقے تو میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جس رات کے وقت جاتا تھا سبزی منڈی، وہاں پر دیکھتا تھا کبھی تربوزے کے چھلکے پھینکے ہیں، اس کے پھینکے ہیں، اس کو دھوتا تھا، پھر اس کو پھر میں کھاتا تھا۔ ابھی وقت کے، ابھی بالکل زمانے قریب کے ایسے واقعات خود آج بھی آپ کو مل جائیں گے دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں۔ ہمارے استاد محترم جب میں پڑھتا دارالعلوم دیوبند میں، مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہ العالیہ ایک دفعہ فرمائے لگے، کیونکہ ان کا معمول ہے ہمیشہ کے لیے 2 سے 3 بجے اٹھنا، 2 گھنٹے پہلے صبح صادق سے پہلے تہجد کی پابندی، اس کے بعد پھر کیا ہے تفریح۔ تو خود کہنے لگے میں ٹہل رہا تھا، دیکھا ایک طالب علم نکلا جس میں وہ جو روٹی ووٹی کھانے کے بعد ایک کٹے میں اس کے ٹکڑے حاشیے واشیے ڈال دیتے ہیں، چپ چاپ سے نکلا، اس میں سے کچھ اس نے ٹکڑے لیے اور لے کر اندر چلا گیا۔ تو خود کہتے میں اس کے پیچھے لگا کہ آخر اس کے ساتھ کیا حالت ہے۔ تو آج بھی ایسے مل رہے ہیں، اور انہی لوگوں کے ذریعے، انہی کی قربانی کے ذریعے آج حقیقت میں کیا ہے، آج بھی یہ علم دین پھیل رہا ہے، آج ایسے بھی حضرات موجود ہیں۔ تو بہرحال ذرا سی میں نے تفصیل اس لیے بیان کی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحالی میں یہ علم عطا فرمایا، اور ساری چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں، سب کچھ میسر، اساتذہ میسر، رہائش میسر، کھانا میسر، سب کچھ میسر۔ اگر ہم گھنٹے میں نہ آویں اور اب بھی اگر ہم نہ پڑھیں تو پھر خطرہ محسوس ہوتا ہے کبھی خدا تعالیٰ اس ناقدری کی وجہ سے ہم سے اس نعمت کو چھین نہ لے اور ہمیں راندے درگاہ نہ کر دے۔ تو اس لیے ہم اس نعمت کی بڑی قدر کریں، جو نعمت بہت قربانیوں سے ہم تک پہنچی ہے، بڑی مشقت سے پہنچی ہے، ان حضرات نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ہم لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت آج عطا فرمائی، اس نعمت کی ہم لوگ مکمل طور پر قدر کریں۔ اس لیے عہد کریں کہ انشاءاللہ آخری سال تک کبھی غیر حاضر نہیں ہوگی، کوئی ایک حدیث شریف بھی نہیں چھوٹے گی،
اور انشاءاللہ باوضو بالکل آئیں گے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی جانتے ہو علامہ انور شاہ کشمیری اتنے بڑے کیسے بنے؟ پتہ ہے ان کے اندر 3 خوبی تھی، کبھی بھی انہوں نے کوئی دینی کتاب یہاں تک کہ منطق کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا، اور انہوں نے جو کتابیں رکھی ترتیب کے ساتھ، پہلے قرآن، پھر تفسیر، پھر حدیث شریف، پھر فقہ، پھر نحو، پھر صرف، اس طرح ترتیب وار وہ رکھا کرتے تھے۔ اور انہوں نے جب مطالعہ شروع کیا، ایک کتاب یہاں کھولی وہاں کھولی، کبھی کتاب کو اپنی طرف نہیں کیا بلکہ کتاب جدھر کھلی ہوئی تھی ادھر ہی گھوم گھوم کر جایا کرتے تھے۔ تو کتابوں کا احترام، تو پتہ چلا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ باوضو بھی رہیں جہاں تک ہم سے ہو سکے، اور ساتھ ساتھ کتابوں کا احترام ہو، اساتذہ کا احترام ہو، درسگاہ کا احترام ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آنی ضروری ہے، تب جا کر یہ صحیح علم نافع ہمیں حاصل ہو پائے گا، ورنہ پھر علم تو لیکن عمل سے خالی، عمل سے آج جو کورے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ علم ہمارے لیے نافع نہیں بن رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرماوے۔ دیکھیے آپ نے خطبہ پڑھا، یہ خطبہ بخاری شریف کے درس میں، چونکہ ہمارے اکابر کا دستور رہا ہے کہ بخاری شریف کا درس جب بھی شروع ہوتا ہے اس خطبے کو پڑھا جاتا ہے۔ بس اس خطبے کا خلاصہ اور پھر یہ جو آپ نے حدیث شریف پڑھی اس کا خلاصہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا یہ اصل حصہ ہے، جز ہے۔ فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے سچی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اس سے بڑھ کر سچی کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہمارے لیے سب سے سچی کتاب کیا ہے؟ بلکہ پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے سب سے سچی کتاب، ساری مخلوق کے لیے سب سے سچی کتاب کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھی سیرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمدہ سیرت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ سے زیادہ اچھی سیرت، اچھے اخلاق، اچھا کریکٹر نہیں کسی اور کا ہو سکتا، تو ہمیں کس کا کریکٹر اپنانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کی سیرت اپنانی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ایک سنت اسی لیے ہمیں معلوم جیسے ہو فوراً اس پر عمل کریں، تو اس لیے یہ خطبہ پڑھا جاتا تاکہ روزانہ درس کے شروع میں ہم پڑھیں تو ہم جو بھی حدیث شریف پڑھیں جس قدر بھی ہم سے عمل ہو سکے اس پر ضرور عمل کریں۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، سب سے بہترین امور جو ہیں عوازم یعنی جو پختہ امور ہیں۔ ایک مطلب بیان کیا گیا فرائض ہیں، ہر حال میں فرائض پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا سب سے بہترین امور وہ ہیں جن پر دل مطمئن ہو اور ذرا بھی دل میں دغدغہ نہ ہو، ذرا بھی تردد نہ ہو، اور پختگی کے ساتھ ہم ان کو پکڑ لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ چیزیں ہیں ان سب کو مضبوطی کے ساتھ ہم تھام لیں۔ وشر الامور محدثاتها، تمام امور میں سب سے بدترین امور بدعت ہے، نئی بات، خود ساختہ بات جس کو خود سے گھڑ لیا، یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر خود ساختہ بات، نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ یہ روزانہ یہ حدیث شریف کے یہ سارے ٹکڑے ہیں اور یہ خطبے میں پڑھے جاتے ہیں تاکہ روز روز پڑھ پڑھ کر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور اس کے خلاف ہمارا عمل نہ جائے۔ پھر اس کے بعد وبالسند المتصل، جو سند پہنچائی کیا ہم سے حضرت امام بخاری تک، پھر امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند متصل پہنچتی ہے وہ انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات وہ درسگاہ میں آئیں گی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے وحی کس طریقے سے نازل فرمائی۔ سب سے پہلے وحی کا ذکر فرمایا، وحی سے کتاب کا آغاز فرمایا، چونکہ وحی ہی ہمارے دین کا دار و مدار ہے، دین کا دار و مدار وحی ہی ہے، اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلا باب وحی کا قائم فرمایا۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ پیش فرمائی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ پر وحی بھیجی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر اور نوح کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے سب پر وحی بھیجی۔
اس کے بارے میں تفصیلی بحث انشاءاللہ درس غام میں آئے گی. صرف اتنی بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ نوح علیہ السلام سے کیوں ذکر کیا، حالانکہ ان سے پہلے بھی تو انبیاء تشریف لائے، حضرت آدم تشریف لائے، حضرت ادریس، حضرت شیس علیہ السلام، یہ سارے حضرات تشریف لائے. ان حضرات کا کیوں ذکر نہیں؟ تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جو وحی شروع ہوئی یہ وحی تشریعی ہے، یعنی یہ شریعت والی وحی ہے. اور ان سے پہلے ان حضرات کے اوپر جو وحی آئی وہ وحی تعمیری ہے، یعنی دنیا کو آباد کرنے والی وحی. کپڑا سلنا جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھلایا گیا، اور بھی اس طریقے سے ہنر، بہت ساری چیزیں، کیسے کیسے کیا کیا آپ کو یہاں کر رہا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، وہ اس کو کہتے وحی تعمیری. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد سب سے پہلی حدیث شریف جو پیش فرمائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک اپنی سند پہنچائی، اور ان کی سند میں سب سے پہلے امام حمیدی ہیں. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے رہنے والے ہیں. اس سے اشارہ یہ بھی فرما دیا کہ چونکہ مکہ مکرمہ یہ مہبط وحی ہے، وحی کے اترنے کی جگہ ہے، اس سے اشارہ بھی فرما دیا. اور پھر اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک اپنی سند پہنچائی. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. لہٰذا جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا جس کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی چیز کی ہجرت ہوگی جس چیز کے لیے، جس غرض کے لیے، جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی. دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی تو وہ ہجرت دنیا کمانے کی مانی جائے گی. کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی وہی ہجرت مانی جائے گی. گویا کہ اس روایت کو پیش فرما کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو یہ بتلا دیا نیت درست کر لو، کہ ہماری نیت خالص اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصود ہو. یہ نہیں کہ تاکہ ہم اب مولانا صاحب بن جائیں، لوگ ہماری عزت کریں، یا پھر ہم اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں لوگ ہماری عزت کریں، نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا مقصود ہو. یہاں ایک بڑی بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ آخر اس باب کا وحی کا انما الاعمال بالنیات سے کیا ربط ہے، وہ انشاءاللہ ساری تفصیل درسگاہ میں آئے گی. لیکن ایک بات ذکر کر دوں، دو باتیں یہاں بیان کی ہیں کہ ایک تو اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں در حقیقت یہ حدیث شریف امام بخاری کا ایک خطبہ ہے، اور یہ بابٌ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے. لیکن یہ بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد میں ذکر کر دیا، لہذا ان کے نسخے میں وہ پہلے ہے اور خطبے میں ہے. جیسے ممبر پر خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انما الاعمال بالنیات اس روایت کو پیش فرمایا، تو اسی طریقے سے امام بخاری نے بھی اپنے خطبے میں اس حدیث شریف کو پیش فرمایا. لیکن اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات پیش فرما کر اصل فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو خاص کیا اپنے لیے، کہ جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کے لیے، سب سے پہلے قلب اطہر کو خاص کر لیا، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. لہٰذا اس خاص کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی توفیق دی، آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تشریف لے آتے تھے، مہینوں مہینوں تک اوپر میں رہتے تھے، جو آگے وہ روایت آ رہی ہے. تو اس طریقے سے ربط کو پیش کیا گیا. اس لیے ہمارے لیے بنیادی چیز ہے آج ہم سب اپنی نیت درست کر لیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کی رضا کی اگر ہماری نیت پڑھانے کی نہیں ہوگی، پڑھنے کی نہیں ہوگی، تعلیف کی نہیں ہوگی، نہ یا کسی اور دیگر عمل میں نہیں ہوگی، تو وہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں صفر درجہ، بلکہ کچھ بھی نہیں، وہ ہمارے منہ پر وہ چیزیں مار دی جائیں گی. اور یہ چیز پھر ہمارے لیے وہ اللہ نہ کرے وہاں ہمارے لیے وبال جان بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی اور آپ کی نیتوں کو بھی درست فرمائے، خالص اپنی رضا کے لیے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.